تو یہ فرمایا کہ ان کو کسی بڑی چیز میں عذاب نہیں دیا جا رہا تھا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کیوں نہیں، بلکہ وہ بڑی چیز تھی، اور ان دونوں میں سے ایک اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا وہ لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا۔ تو آپ نے ایک ٹہنی لی، ٹہنی کو توڑ کر 2 ٹکڑے کیے اور ہر ایک ٹکڑا ایک ایک قبر پر رکھ دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ ایسے کیوں فرمایا؟ حضور نے فرمایا یقینی طور پر یہ ٹہنی جو ہے ایسا کرنے کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی جب تک یہ دونوں ٹہنیاں خشک نہیں ہوں گی۔ یہاں تو ایک یہ کہ پہلے فرمایا ما یعذبان فی کبیر، حالانکہ یہ دونوں باتیں جو ذکر کی گئی ہیں، پیشاب خانے سے نہ بچنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور اسی طریقے سے غیبت سے نہ بچنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو ما یعذبان فی کبیر کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تھا تو وہ گناہ کبیرہ، لیکن اس کو کبیرہ نہیں سمجھتے تھے۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے، دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ان دونوں چیزوں سے بچنا کوئی بڑی چیز تو نہیں تھی، لیکن یہ اس سے نہیں بچے تو ان کے عذاب میں تخفیف کر دی گئی۔ اس سے یہ معلوم ہوا، ایک تو یہ معلوم ہوا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے۔ صحابہ کو 2 قبر والوں کا عذاب معلوم نہیں ہوا، حضور کو ان دونوں کی آوازیں بھی آئیں اور ان 2 قبر والوں کا عذاب بھی آپ کو معلوم ہوا، اور اس کے بعد فرمایا کہ یقینی طور پر جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہیں ہوں گی تو ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ قرآن پاک اور حدیث مبارکہ میں لعل کا لفظ یہ تحقیق کے لیے آتا ہے۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کپڑوں پر ہری ٹہنیاں ڈالنا، پھول ڈالنا یہ جائز نہیں ہے، حالانکہ اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور حدیث پاک بھی آئے گی کہ وہ جو صحابی ہیں انہوں نے فرمایا کہ جب میں مر جاؤں نا، میرے مرنے کے بعد آپ نے میری قبر پر سبز ٹہنیاں رکھنی ہیں، اور ان کی دلیل جو ہے یہی حدیث پاک تھے، اور اس کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ کل یہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ اسی سے فقہاء نے یہ مسئلہ بھی مستنبط فرمایا ہے کہ اگر کسی قبر کے پاس قرآن پاک پڑھا جائے اس سے بھی یقینی طور پر عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ یہاں ایک تو یہ کہ یہ مسلمان تھے یا کافر، بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کافر تھے، اور بعض سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں وہ مسلمان تھے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، جن 2 قبر والوں کو تم نے آج رات ہی، کل کی رات ہی تم نے ان کو دفنایا تھا، اس سے ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو یہ عذاب کیا ٹہنیوں کی وجہ سے ہے یا حضور کے دست اقدس کے برکت کی وجہ سے ہے؟ تو اس میں دونوں احتمال ہیں، دونوں باتیں علماء کرام نے ذکر کی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کی وجہ سے ہے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ وہ ٹہنیاں چونکہ تسبیح پڑھتی ہیں، اور ان کے تسبیح پڑھنے کی وجہ سے ان 2 عذاب قبر کے عذاب والوں میں ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ جو قبر کا عذاب ہے یہ برحق ہے۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر سبز ٹہنی رکھ دی جائے، پھول رکھ دیے جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سلسلے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ہر چیز کی کوئی حد ہوتی ہے، جب کوئی چیز بھی حد سے بڑھ جائے تو وہ بجائے ثواب کے وہ عذاب بن جاتا ہے۔ تو لہذا ٹہنیاں رکھنی قبر پر یہ بھی جائز ہے، پھول رکھنے بھی جائز ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھولوں کی ٹہنیوں کی برباد نہیں ہونی چاہیے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، تو بعض فرماتے ہیں معجزہ بھی ہے،
لیکن ان ٹہنیوں کی تسبیح کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہوئی۔ اچھا، آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہیں ہوں گی اس وقت تک ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی؟ اس کی وجہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ تسبیح پڑھتی ہے، پتھر بھی تسبیح پڑھتے ہیں، ہری لکڑیاں بھی تسبیح پڑھتی ہیں، خشک لکڑیاں یہ بھی تسبیح پڑھتی ہیں، ہر ایک چیز تسبیح پڑھتی ہے۔ لیکن ایک ہے کسی صحت مند آدمی کی عبادت کرنا اور ایک ہے کسی بیمار آدمی کا عبادت کرنا۔ واضح ہے عبادت تو دونوں کر رہے ہیں، لیکن دونوں کی عبادت میں بڑا فرق ہے۔ اسی طریقے سے ہری ٹہنیاں یہ بھی تسبیح پڑھتی ہیں اور خشک ٹہنیاں یہ بھی تسبیح پڑھتی ہیں، لیکن خشک ٹہنیوں میں کی تسبیح میں وہ جوش جذبہ اور وہ زور شور نہیں ہوتا جو جذبہ اور جوش خروش ہری ٹہنیوں میں ہوتا ہے۔ اسی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہری ٹہنیوں کی قید لگائی ہے۔ تو بعض کہتے ہیں یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور وقتی طور پر آپ نے بس وقتی طور پر یہ ایسے ہوا، یہ کوئی اصول اور ضابطہ نہیں ہے۔ اس کا جواب پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ بھئی معجزہ ہے۔ اور پھر بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ٹہنیاں فل کور پر رکھ دی جائیں تو وہ شرک ہوتا ہے۔ جب ان سے یہ بھی کہا جائے کہ صحابہ کرام سے خود یہ منقول ہے، بعض صحابہ کرام نے اس بات کی وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر پر ٹہنیاں رکھنا، تو اگر یہ شرک ہوتا تو پھر وہ صحابی شرک کر رہے ہیں۔ اس کا وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ بھائی اکا دکا صحابہ کرام کا ایسے کر لینا یہ کوئی دلیل اور حجت نہیں ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اکا دکا صحابہ کرام جو ہیں وہ شرک کر رہے ہیں، حالانکہ صحابہ کرام جو ہیں وہ شرک سے پاک اور منزہ ہیں، کیونکہ شرک جو ہے یہ گناہ عظیم ہے۔ چلیں جی، باب ما جاء في غسل البول وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لصاحب القبر كان لا يستتر من بوله ولم يذكر سوى بول الناس۔ سوا بول الناس، یہ باب اس بات کے احکام کے یہ باب ہے پیشاب کے دھونے کے بارے میں۔ اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب قبر کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ اپنے پیشاب سے نہیں بچا کرتا تھا۔ تو حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہاں بس صرف انسان کے پیشاب کا ذکر ہے اور جانوروں کے پیشاب کا ذکر نہیں ہے۔ یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مسئلے سے اس بات پر استدلال کرتے ہیں کہ حلال جانوروں کا جو پیشاب ہے وہ پاک ہے۔ تو یہاں میں بولے ہی قید لگا کر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حلال جانوروں کے پیشاب کو مستثنا فرمایا کہ ان کا جو پیشاب ہے تو وہ پاک ہے، جیسے کہ بعض والی کچھ حدیث سے بھی بظاہر یہ ثابت ہو رہا ہے۔ چلیں، قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثني روح بن القاسم قال حدثني عطاء بن ابي ميمونه عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تبرز لحاجته اتيته بماء فيغسل به۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، میں آپ کے لیے پانی لایا اور آپ نے اس پانی سے اس پخانے کو دھو ڈالا۔ اب اعتراض یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باب کے عنوان میں بول کا ذکر کیا ہے، تو بول ہماری اصطلاح میں چھوٹے پیشاب کو کہتے ہیں اور براز کہتے ہیں پخانے کو۔ تو لہٰذا یہ حضرت امام بخاری نے جو حدیث پاک بیان کی ہے وہ حدیث پاک ان کے دعوے کی دلیل نہیں بنتی۔ دعویٰ تو یہ ہے کہ پیشاب کو دھونے کے بارے میں، اور جو حدیث پاک بیان کی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ پاخانے کو دھونے کے بارے میں، اس کا پاخانے کے دھونے کا حکم ہے، پیشاب کا اس میں حکم نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب انسان پاخانہ کرتا ہے تو اس وقت پھر وہ چھوٹا پیشاب بھی کرتا ہے، تو لہٰذا پھر اسی تبرز سے ہی چھوٹے پیشاب کا حکم بھی معلوم ہو گیا،
جس طریقے سے پاخانے کو پانی کے ساتھ دھویا جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ جو پیشاب ہے اس کو بھی پانی سے دھویا جاتا ہے۔ چلیں۔ باب قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من بول واما الاخر فكان يمشي في النميمه ثم اخذ جريده رطبه فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحده قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا قال ابن المثنى وقال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش سمعت مجاهدا مثله سمعت مجاهدا مثله۔ تو یہ جو باب ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں باب کا کوئی عنوان قائم نہیں کیا۔ جہاں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ باب کا کوئی عنوان قائم نہ کریں تو پھر اس کے متعدد جوابات پہلے بھی آپ کو بتائے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس قسم کے جو باب ہیں پہلے ہی باب کا تکملہ ہوتے ہیں، اس قسم کے باب پہلے ہی باب کا تکملہ ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کبھی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشخیص اذہان کے لیے کوئی باب تو ذکر کرتے لیکن باب کو عنوان ذکر نہیں کرتے۔ باب کو عنوان ذکر نہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے ابواب کہ آپ کو عنوان قائم کر کے دیا ہے، لہذا آپ خود یہاں باب کا کوئی عنوان قائم کر سکتے ہیں۔ یہ در حقیقت وہی پہلے والی حدیث ہے، تھوڑے سے معمولی سے تغیر تبدل کے ساتھ ہے۔ پہلی حدیث پاک میں یہ آیا تھا کہ 2 ٹینیاں توڑنے کے بعد آپ نے ایک ٹینی ایک قبر پر رکھی، دوسری ٹینی آپ نے دوسری قبر پر رکھی، لیکن یہاں غرضہ کا لفظ ہے کہ آپ نے ایک ٹینی ایک قبر پر گاڑ دی اور دوسری ٹینی دوسری قبر پر گاڑ دی، تو ان میں در حقیقت کوئی منافات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو ٹینیوں کا گاڑنا ہے پہلی حدیث پاک میں اسی کو وداع سے تعبیر کیا ہے کہ آپ نے ایک ٹینی ایک قبر پر رکھی ایک دوسرے پر رکھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک ٹینی ایک قبر پر گاڑ دی اور دوسری ٹینی آپ نے دوسری قبر پر گاڑ دی۔ تو چلیں جی۔ باب ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم والناس اعرابی حتی فرغ من بولہ فی المسجد۔ تو خیر یہ پہلی حدیث پاک میں آیا تھا کہ عام فرماتے میں نے اس کو مجاہد سے بھی سنا، یہ حدیث پاک اسی طریقے سے ذکر کی گئی ہے جیسے ابھی پہلے ذکر ہوئی ہے۔ بعد والا جو باب ہے وہ اس بات کے احکام کے بیان ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں نے اس دیہاتی کو جس نے آ کر مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا تو اس کو ویسے ہی پیشاب کرنے دیا، تو پیشاب کرنے سے نہیں رکا یہاں تک کہ وہ اپنے پیشاب سے مسجد میں اپنے پیشاب کرنے سے وہ فارغ ہو گیا۔ یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باب کا عنوان رکھا ہے۔ اور اس قسم کے جو باب ہوتے ہیں کبھی کبھار حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوئی ایسا باب قائم کر کے در حقیقت اس سے حنفیوں کی تردید کرنا چاہتے ہیں، اور وہ حنفیوں کی تردید اس طریقے سے جیسے کہ بعض بڑی تفصیلی حدیث پاک سے یہ معلوم ہوگا کہ جب وہ دیہاتی پیشاب کر کے فارغ ہوا تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کے پیشاب پر پانی بہایا۔ اب یہاں ایک اعتراض تو یہ ہے کہ پانی بہانے سے تو نجاست مزید پھیلتی ہے تو وہ پاک کیسے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی جب زوردار پانی بہایا جائے نا پھر وہ نجاست پھیلتی نہیں، وہ بہہ جاتی ہے، اور اب یہ جو زوردار پانی ہے تو یہ بہتے ہوئے پانی کی طرح جاری پانی کی طرح ہے، تو جاری پانی میں جو نجاست ہوتی ہے تو وہ ناپاک، وہ نجاست وہ ناپاک نہیں ہوتی بلکہ وہ پانی اس کو پاک کر دیتا ہے۔
خیر یہاں حضرت امام بخاری کا یہ عنوان قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جی حنفی کہتے ہیں کہ اگر زمین اگر خشک ہو جائے تو اس سے بھی زمین کی طہارت ہو جاتی ہے، ایک تو یہ بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ حنفی یہ کہتے ہیں اگر کسی آدمی نے کسی تر زمین پر پیشاب کیا، چھوٹا پیشاب کیا، تو پھر وہاں سے مٹی اکھیڑ کر جہاں تک کہ اس پیشاب کے اثرات ہیں اٹھا کر باہر پھینک دی جائے اور وہاں لا کر نئی مٹی ڈالی جائے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں سے حناف کے ان دونوں باتوں کی تردید کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ خشک ہونے سے پیشاب پاک نہیں ہوتا، اگر ایسے ہوتا تو پھر پانی بہانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اسی طریقے سے جہاں پیشاب کیا ہوا ہے وہاں سے مٹی اکھیڑ کر باہر پھینکنا تو اس سے بھی وہ زمین پاک نہیں ہوتی۔ اگر ایسے ہوتا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پانی نہ بہاتے بلکہ مٹی کو اکھیڑ کر باہر پھینکوا دیتے، وہاں لا کر نئی مٹی ڈال دیتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو مٹی ہے، مٹی کی طہارت کے کئی طریقے ہیں۔ جس طریقے سے مٹی کی طہارت کا یہ طریقہ ہے کہ اس پر پانی بہا دیا جائے، اس طریقے سے مٹی کی طہارت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ زمین سے خشک ہو جائے، اب وہ زمین خشک ہو جائے، اور اسی طریقے سے مٹی کے پاک کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہاں سے وہ جہاں تک پیشاب کے اثرات ہیں مٹی اکھیڑ کر باہر پھینک دی جائے، وہاں لا کر نئی مٹی لائی جائے۔ تو یہ متعدد طرق جب مٹی کے پاک ہونے کے ہیں، کسی ایک طریقے کو اپنانے سے کسی دوسرے طریقے کی نفی نہیں ہوتی۔ تو لہذا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہاں سے یہ ثابت کرنا کہ حنفی جس طریقے سے مٹی کو پاک قرار دیتے ہیں تو وہ درست نہیں ہے۔ چلیں قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حمام قال حدثنا اسحاق عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم راى اعرابيا يقول في المسجد فقال دعوه حتى اذا فرغ دعا بماء فصب عليه۔ تو آپ نے فرمایا رہنے دیں، تاکہ اس لیے کہ اگر یہ جو پیشاب ہے، پیشاب کرنے سے تو اگر کوئی آدمی پیشاب کرنے لگتا ہے پھر وہ رکتا تو نہیں ہے، اب اگر وہاں شور ڈال کر اس کے پیشاب کو روکنے کی کوشش کی جاتی، وہ ادھر ادھر بھاگتا پھرتا، جدھر جاتا تو وہ پیشاب تو نکل ہی رہا ہوتا۔ تو اس طریقے سے مسجد کے زیادہ سے زیادہ پیشاب سے آلودہ ہونے کا خطرہ تھا۔ اسی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہی جگہ اس کو آرام سے پیشاب کرنے دیں۔ جب پیشاب کر کے فارغ ہوا پھر آپ نے پانی کا ایک ڈول منگایا، پانی کا ایک ڈول منگوانے کے بعد آپ نے پھر اس پر پانی بہا دیا۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ آپ لا کر اس پر پانی بہا دیں۔ محققین اور محدثین یہ کہتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے کہ آپ نے پانی کا ایک ڈول منگوایا اور اس کو آپ نے پیشاب پر بہا دیا، یہ معلوم ہوا کہ انسان جو کام خود کر سکتا ہے اسے خود کوشش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور دوسروں کی طرف نہ دیکھتا رہے کہ اچھا جی یہ کام میرا کوئی فلاں خادم کرے گا، کوئی فلاں خادم کرے گا، کوئی فلاں خادم کرے گا۔ ہاں ایک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کی تربیت کرنا مقصود ہو تو ایسی صورت میں انسان جو کام خود کر سکتا ہے تربیت کی خاطر وہ اپنے کسی عقیدت مند سے وہ کام کروائے اور اپنے سامنے کروائے، تاکہ یہ جو کام کرنے والا ہے اس کو بھی کوئی مسئلہ معلوم ہو جائے، تربیت کرنے کے طریقے آ جائیں۔ چلیں باب صب الماء علی البول فی المسجد۔ یہ باب ہے کہ مسجد میں پانی پیشاب پر پانی بہانے کے بارے میں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کبھی ایسے بھی فرماتے ہیں کہ ایک حدیث پاک سے متعدد قسم کے مسائل ثابت ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ ہر ایک مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے باب قائم کرتے ہیں اور اس کے ماتحت پھر وہ حدیث پاک لاتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ متعدد مسائل آپ نے ثابت کرنے ہوتے ہیں، اس لیے پھر ہر باب کی جو مسئلہ آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں اس کی مناسبت سے ویسے امام بخاری ترجمہ الباب قائم کرتے ہیں۔ تو
دوسری وجہ میں نے پہلے آپ کو بتائی ہوئی ہے کہ یہ جو محدثین ہیں، محدثین یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اور مستانے ہوتے ہیں۔ جب یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اور مستانے ہوتے ہیں، لہذا جو دیوانہ اور مستانہ تو اس کا خیال یہی ہوتا ہے کہ بھائی میں تاکہ بھائی میں اپنے محبوب کا کسی نہ کسی انداز سے تذکرہ کرتا رہوں۔ تو محدثین بھی ایک جگہ کسی حدیث کو بیان کر کے اس سے جتنے مسائل مستنبط فرمانا چاہیں وہ فرما سکتے تھے، لیکن یہ ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت کی وجہ سے، آپ کے ارشادات کے ساتھ عقیدت کی وجہ سے محدثین بار بار احادیث کو دہرا کر اس سے نئے نئے مسائل ثابت کرتے رہتے ہیں۔ چلیں۔ قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان ابا هريرة قال قام اعرابي فقال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وحريقوا على بوله سجلا من ماء او ذنوبا من ماء فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين۔ تو یہ حضرت عتبہ بن مسعود یہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی آیا، اس نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اس لیے کہ یہ جو دیہاتی ہیں تو خاص کر اس وقت کے دیہاتی، ان کو مسئلے مسائل تو آتے نہیں تھے کہ اچھا جی میں پیشاب کیسے کرنا ہے، اٹھنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، طہارت کیسے ہوگی۔ تو دیہاتی خاص کر ان مسائل سے بہت ہی زیادہ ناواقف ہوتے ہیں، اور خصوصاً اس زمانے کے عربی دیہات کے لوگ، عرب کے دیہات کے لوگ تو وہ مسائل سے تو بالکل نابلد ہوتے تھے۔ تو اسی لیے پہلے حدیث پاک گزر چکی ہے کہ جب غیر مسلمانوں پر یہ اعتراض کیا کہ سنا جی آپ کے نبی جو ہے پیشاب پر بیٹھنے کے طریقے بتاتے ہیں، تو صحابہ کرام نے مرغوب ہونے کے بجائے فخر سے فرمایا حتی الخیرات، یہاں تک کہ ہمیں پیشاب پیخانے پر بیٹھنے کے بھی طریقے بتاتے ہیں۔ مطلب کیا ہے، پاکیزہ لوگ ناپاک چیزوں سے بچتے ہیں اور پھر ناپاک چیزوں سے بچنے کے طریقے بھی بتاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پیشاب اور پاخانے کے بھی طریقے بتاتے ہیں۔ تو اگر وہ دیہاتی آئے مسجد میں، اس نے پیشاب کے لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر تم پانی کا ڈول بہا دو، یا ذنوب کا لفظ آپ نے بولا کہ وہ بہا دو۔ راوی کو شک ہے کہ سج کا لفظ آپ نے بولا یا ذنوب کا لفظ آپ نے بولا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا بھائی تمہیں تو آسانی مہیا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے اور تمہیں مشقت دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ اب یہ ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تو مبعوث ہیں، لیکن صحابہ کرام تو کوئی مبعوث نہیں ہے۔ تو پھر صحابہ کرام کے بارے میں یہ فرمانا کہ بھائی تمہیں تو آسانیاں دے کر بھیجا گیا ہے، سختیاں دے کر نہیں بھیجا گیا، تو پھر صحابہ کرام تو مبعوث نہیں تھے، تو ان کے بارے میں یہ کیوں فرمایا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی طرف سے مبعوث ہیں، اور صحابہ کرام یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مبعوث ہے، کیونکہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہدایات دے کر، تعلیم دے کر لوگوں کی تبلیغ کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ بھائی انسان جو خاص کر جو مفتی ہیں، مفتیان اعظام کو ایسا فتویٰ دینا چاہیے جس میں لوگوں کے لیے آسانی ہو، اور ایسا فتویٰ نہیں دینا چاہیے کہ جس میں لوگوں کو تنگی ہو اور وہ اس پر عمل پیرا نہ ہو سکتے ہوں۔ لیکن اس کا دار و مدار اس بات پر موقع مال کے مطابق ہے، حالات کے تناظر میں مفتی کو جواب دینا چاہیے۔
اگر مفتی یہ سمجھتا ہے کہ کچھ لوگ آسان جواب، ایسا جواب دینے سے وہ رائے راست پر آ جائیں گے جس میں آسانی ہو، تو پھر آسان جواب دیا جائے، اور اگر مفتی یہ سمجھتا ہے کہ حالات کے تناظر میں وہ تو ہمارے اس مسئلے کی وجہ سے بغلے بجانے لگ جائیں گے اور پھر وہ اسلام پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، ایسی صورتحال کے پیش نظر پھر لوگوں کو پابند کرنے کے لیے اگر ان کو کوئی سخت بھی حکم دے دیا جائے تو اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ غالباً پہلے واقعہ گزر چکا، یہ بعد میں آئے گا۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمیں سبق کے لیے باندھ کر ہمارے اسواق سنا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اسلام میں موقع مال کے مطابق نرمی بھی کرنی چاہیے، موقع مال کے مطابق سختی بھی کرنی چاہیے۔ تو آج کل یہ جو سکولوں میں مشہور و معروف ہے کہ بھئی مار نہیں بلکہ پیار، ٹھیک ہے جی، یہ جو اسلام میں جو مار ہوتے ہیں یہ بھی ایک قسم کا پیار ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ جس کو مارا جاتا ہے اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے، اور پھر اسے مار کر اسے راہ راست پر لا کر اس سے آخرت کی اس سے ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں بھائی یہ جو کام تم کرو گے نا اس سے تمہاری آخرت میں نجات ہوگی۔ تو لہذا وہ جو سخت احکام ہیں تو وہ بھی تو لوگوں کی فائدے کے لیے ہی کیے جاتے ہیں۔ چلیں جی۔ قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء اعرابي فقال في طائفه المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهرق عليه۔ چلیں جی، باب بول الصبيان قال حدثنا یہ باب ہے چھوٹے بچوں کے پیشاب کرنے کے بارے میں۔ چلیں۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها ام المؤمنين انها قالت اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه۔ تو حضرت عروہ، یہ حضرت شام اپنے والد عروہ سے بیان کرتے ہیں، اور حضرت عروہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بچہ لایا گیا، تو اس نے حضور کی گود شریف میں حضور کے کپڑے پر پیشاب کر دیا، تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صورتحال کے پیش نظر پانی منگوایا، اور پانی منگوانے کے بعد اس پیشاب پر آپ نے بہا دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ تو یہ پانی آپ نے بہا دیا۔ اب یہ جو یہاں دو قسم کی حدیثیں آئیں گی، ایک یہ کہ بچے کے پیشاب کے بارے میں، اور دوسرا یہ ہے کہ بچی کے پیشاب کے بارے میں۔ اگلی حدیث پاک پڑھیں تو پھر مختصر سی گفتگو کی جائے گی۔ چلیں جی۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ام قيس بنت محصن انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله۔ تو یہ حضرت ام قیس تو جو ام قیس بنت محصن یہ فرماتی ہیں کہ یہ اپنے بچے کو حضور، چھوٹے بچے کو جو ابھی کھانا نہیں کھا رہا تھا، حضور کی بارگاہ میں لے کر آئی، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ تو جب حضور نے ان کو اپنی گود میں بٹھا لیا تو انہوں نے حضور کے کپڑے پر پیشاب کر دیا۔ حضور نے پانی منگایا، پانی منگانے کے بعد پھر وہ جو پانی ہے وہ اس پیشاب پر چھڑکا اور اس کو دھویا نہیں۔ ایک بچے کا پیشاب اور ایک بچی کے پیشاب ہے۔ بچی کے پیشاب کے بارے میں تو یہ شد و مد کے ساتھ آتا ہے کہ بچی کے پیشاب کو دھویا جائے،
اور بچے کے پیشاب کے بارے میں کبھی تو یہ آتا ہے کہ حضور نے اس پر پانی چھڑکا اور دھویا نہیں ہے، تو ندخہ کا لفظ آتا ہے۔ تو بعض لوگوں نے اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بچے کے پیشاب کو اگر پیشاب کرے معمولی سا پانی چھڑک دیا جائے تو اس سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن بچی کا جو پیشاب ہے نا تو اس سے اچھے طریقے سے دھونا پڑے گا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس نظریے کے پیش نظر بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضرت امام شافعی کے نزدیک بچے کا پیشاب جو ہے وہ پاک ہے اور بچی کا پیشاب ناپاک ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، جیسے بچی کا پیشاب ناپاک ہے ایسے ہی بچے کا پیشاب بھی ناپاک ہے، لیکن یہ جو بچے ہوتے ہیں ان میں حرارت ہوتی ہے، اس حرارت کی وجہ سے ان کے پیشاب کا جلدی ازالہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو بچی ہوتی ہے اس میں چونکہ برودت ہوتی ہے، تعفن ہوتا ہے، چکناٹ ہوتی ہے، تو اس سے پھر بچی کا جو پیشاب ہے تو اس میں برودت کی اور چکناٹ کی وجہ سے اسے زیادہ دھویا جاتا ہے۔ لیکن یہاں بھی یہ جو ہے وہ ہے کہ حضور نے پانی چھڑکا دھویا نہیں ہے، اس سے بھی آپ یہی کہتے ہیں کہ یہاں پانی چھڑکنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی بس پانی کے چھینٹے مارے اور پاک ہو گیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہلکے پھلکے انداز سے دھویا اور آپ نے زبردست انداز سے نہیں دھویا، ہلکے پھلکے انداز سے آپ نے دھویا اور آپ نے زبردست طریقے سے اس بچے کے پیشاب کو آپ نے نہیں دھویا، تو لہذا دونوں پیشاب جو ہے نا وہ ناپاک ہیں، چاہے بچے کو ہو چاہے بچی کا ہو، تو دونوں ناپاک ہیں۔ اب یہاں تو دونوں پیشاب ناپاک ہیں۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تقریباً 5 بچوں نے پیشاب کیا، اور ہمارے نزدیک بچے کے پیشاب کو بھی دھویا جائے گا، جیسے کہ اس سے پہلی حدیث پاک میں یہ آیا ہوا ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پانی بہایا، حضور نے اس پر پانی بہایا، فتبعہ بمائن کہ اس پر پانی بہایا، اس سے معلوم بچے کے پیشاب پر بھی پانی بہایا گیا، اس کو بھی دھویا گیا۔ لیکن حضور کی گود میں جن بچوں نے پیشاب کیا غالباً ان کی تعداد جو ہے وہ 5 ہے، ایک حسینین کریمین طاہرین طیبین، اور اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی عبداللہ ابن زبیر ہیں جنہوں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، جس کو حجاجیوں نے شہید کر کے تو قریش کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی بنیادوں پر خانہ کعبہ تعمیر کیا، اس لیے کہ تاکہ آنے والے لوگ یہ نہ سمجھے اچھا بھی یہ عبداللہ ابن زبیر کا جو خانہ بنایا ہوا تعمیر کیا ہوا خانہ کعبہ ہے، یہ ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے انہیں ایسے کیا۔ تو بس 3 بچے تو یہ ہو گئے، حضرت حسنین کریمین، حضرت عبداللہ ابن زبیر، اور 5واں جو بچہ ہے وہ سلیمان بنی ہاشم کا بچہ، سلیمان جو بنو ہاشم کے بچوں میں سے ہے، اور 6واں بچہ جو ہے وہ یہی ہے جو کہ حدیث پاک میں آیا ہوا ہے کہ یہ ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچہ تھا، جس کو بچپنے میں آپ حضور کے پاس لے آئیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچوں کے پیشاب سے کوئی اتنی زیادہ نفرت کا اظہار کر کے ایسے نہیں فرمایا کہ بچوں کے بچے پیشاب کر دیتے ہیں لہذا ان کو اپنے قریب بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جب بھی کوئی بچہ حضور کی بارگاہ میں لایا جاتا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے سینے کے ساتھ چمٹاتے، محبت کرتے، پیار فرماتے، اپنے گود میں اس کو بٹھاتے ہیں۔ تمہارے یہ 5 بچے ہیں کہ جنہوں نے حضور کی گود میں پیشاب کیا اور کپڑوں پر پیشاب کیا، کپڑوں پر پانی بہا دیا گیا اور اس سے پھر وہ کپڑے پاک ہو جاتے تھے۔ چلیں جی، باب البول قائما وقاعدا، باب البول قائما وقاعدا، یہ باب ہے کہ کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پیشاب کرنے کے بارے میں۔ چلیں،
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فقال قائما ثم دعا بماء فتودع۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے کچرے کے ڈھیر کے پاس تشریف لائے تو آپ نے وہاں کھڑے کھڑے پیشاب فرمایا، پھر آپ نے پانی منگوایا اور پانی منگوانے کے بعد آپ نے وضو کیا۔ یہ جو حضرت امام بخاری ہیں تو بخاری شریف سمجھنے کے لیے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہوا ہے، سب سے بڑا مشکل مسئلہ یہ ہے کہ حضرت امام بخاری اپنے دعوے کو بعد والی حدیث پاک سے کس طریقے سے ثابت کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی حضرت امام بخاری کا طریقہ کار ہے تو کہ اگر وہ ترجمۃ الباب کے عنوان میں چند چیزیں ذکر کریں، ان میں سے کسی ایک کے مطابق وہ حدیث پاک لائیں اور دوسروں کے مطابق وہ حدیث پاک نہ لائیں، تو اس کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جس کے مطابق حضرت امام بخاری حدیث پاک لائے ہیں وہ ان کے نزدیک صحیح ہے، اور جس کے مطابق حضرت امام بخاری حدیث پاک نہیں لائے تو وہ ان کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ اور کبھی اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کوئی چیز مشہور و معروف ہوتی ہے اور تو اس کے مطابق حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوئی حدیث پاک نہیں لاتے، جس طریقے سے کہ پہلے باب کے عنوان میں نوم اور ناسا دونوں کا ذکر تھا، تو نوم کے بارے میں تو حضرت امام بخاری کوئی حدیث پاک نہیں لائے، البتہ ناسا کے بارے میں وہ حدیث پاک لائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نوم کے بارے میں یہ یقین تھا کہ وہ ناقض وضو ہے، جیسے تفسیر کے ساتھ بیان کیا جا چکا ہے۔ ائمہ اربعہ کے نزدیک نوم یہ ناقض وضو ہے لیکن مع شرائط، اور وہ شرائط اس کی تفسیر جو ہے وہ پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ تو کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز مشہور و معروف ہوتی ہے تو حضرت امام بخاری اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کے مطابق وہ حدیث پاک نہیں لائے تو وہ ان کے نزدیک درست ہی نہیں ہے۔ یہاں سے امام بخاری نے قائم اور قائد دونوں کے بارے میں باب جو قائم کیا تو باب کے عنوان میں دونوں چیزوں کو ذکر کیا ہے کہ بول قائمن اور قائدن، لیکن حدیث پاک جو لائے ہیں تو اس میں صرف بول قائم کا ذکر ہے اور بول قائد کا ذکر نہیں ہے۔ اب اگر یہاں امام بخاری کی سمجھنے کے لیے جو قاعدے اور ضابطے بعد والے شارحین نے بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس کے مطابق حضرت امام بخاری حدیث پاک لائیں وہ ان کے نزدیک صحیح ہے، جس کے مطابق حدیث پاک نہ لائیں وہ ان کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ بول قائم تو حضرت امام بخاری کے نزدیک صحیح ہے اور بول قائد جو ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ حالانکہ یہ جو بول قائمن ہے اس کے بارے میں آپ ادھر ترمذی شریف میں پڑھ چکے ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اگر تمہارے سامنے کوئی آدمی یہ کہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے پیشاب فرمایا فلا تصدقوہ، تم نے اس کی بات کی تصدیق نہیں کرنی۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قائدن آپ بول فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ ام المومنین کا ارشاد ہے، لیکن یہاں یہ ثابت ہے کہ بعد والی حدیث میں کہ آپ نے بول قائمن فرمایا ہے، قائدن نہیں فرمایا۔ تو ام المومنین کے ارشاد کا مطلب یہ ہے بھائی آپ کے گھر کا معمول جو میرے سامنے ہے تو آپ نے اس کو بیان کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے تمام آپ کی زندگی کے پیشاب پخانے وغیرہ کرنے کا احاطہ کیا ہوا تھا، اس کی روشنی میں آپ یہ فرما رہی ہیں آپ نے اپنے گھر کے ماحول کے مطابق یہ بیان فرمایا۔ اور یہ ایک جزئی واقعہ ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشاب فرمایا تو وہ کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، یہ ایک جزئی واقعہ ہے۔ اور پھر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی بڑی سخت مذمت ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں جو ظلم ہیں، اور ان تین چیزوں میں سے حضرت بریدہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا تین چیزیں ظلم ہیں، اور ان تین چیزوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی بغیر کسی عذر کے کھڑے کھڑے پیشاب کر دے۔
اور اسی طریقے سے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ ادھر ترمذی شریف میں بھی آپ نے پڑھ لیا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے تھے، تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد کھڑے کھڑے تم نے پیشاب نہیں کرنا، ہمیشہ پیشاب بیٹھ کر کرنا ہے۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں آیا ہوا ہے کہ جب سے آپ پر قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا اس وقت کے بعد آپ نے کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا، یہ بھی آتا ہے۔ تو ہمارا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی ممانعت کے بارے میں کثرت کے ساتھ احادیث آتی ہیں۔ تو ایک طرف کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا جواز ہے اور دوسری طرف کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی ممانعت ہے۔ اب یہاں دو قسم کی حدیثیں آ گئی، ایک یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی حرمت کی حدیثیں اور دوسرا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی عبادت کی حدیثیں۔ آپ چونکہ حدیث پاک کے طالب علم ہیں، آپ خوب جانتے ہیں کہ جب حرمت اور اباحت میں آپس میں تعارض آ جائے ایسی صورت میں حرمت والی جہت کو ترجیح ہوتی ہے، ایسی صورت میں حرمت والی جہت کو اباحت والی جہت پر ترجیح ہوتی ہے۔ اب یہاں اگر کبھی کبھار آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے خصائص میں سے ہو، تو اس لیے آپ نے کھڑے کھڑے پیشاب کیا۔ فرمایا اس میں چند ایک مذہب ہیں، ان میں سے حنفی اور شافعی یہ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے، اور حنبلی یہ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ جائز ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر چھینٹے پڑنے کا اندیشہ نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے۔ اب یہ جو حدیث پاک ہے تو یہ حنفیوں اور شافعیوں کے خلاف ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ یہاں تو یہ ہے کہ حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، تو اس کی وہ ایک توجہ تو میں نے آپ کو بتا دی ہے، اور وہ توجہ یہ ہے کہ آپ نے یہ آپ کے خصائص میں سے ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک ہے ہمارا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، ایک حضور کا ہمارا جو پیشاب ہے یہ تو ناپاک اور نجس ہے، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فضلات مبارکہ ہیں وہ پاک ہیں، اس لیے اگر آپ کھڑے ہو کر بھی پیشاب فرما لیں تو اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں کھڑے ہو کر آپ نے پیشاب کیوں فرمایا، اس کی متعدد توجیحات کی جاتی ہیں۔ ایک توجہ تو یہ ہے کہ بیان جواز کے لیے، اور دوسری توجہ یہ ہے کہ آپ کے دانوں مبارک میں درد تھا، اور عربوں میں یہ مشہور تھا اگر دانوں میں درد ہو تو انسان کھڑے ہو کر پیشاب کرے تو اس سے شفا حاصل ہو جاتی ہے، تو اس لیے آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کھڑے کافی دیر تک وہاں جلوہ افروز رہے، بیٹھے رہے، تو اس لیے پھر چونکہ اگر آپ بیٹھ کر پیشاب کرتے ہیں پھر کھڑا ہونا آپ کے لیے دشوار ہوتا، اس لیے آپ نے وہاں کھڑے کھڑے پیشاب کر لیا۔ یا یہ ہے کہ وہاں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی جگہ نہیں تھی، اس لیے اگر بیٹھ کر آپ پیشاب فرماتے تو پیشاب کے چھینٹے آپ پر پڑتے، کیونکہ آپ قوم کے کچرے کے ڈھیر پر آپ نے جا کر پیشاب فرمایا۔ تو خیر یہ مختلف قسم کی توجیحات ہیں، تو ہو سکتا ہے بیان جواز کے لیے یا کسی عذر کی وجہ سے آپ نے ایسے کیا ہو، ورنہ یہ آپ کا کوئی معمول مبارک نہیں تھا۔ اب اس مقام پر ایک اعتراض ہوتا ہے، اور وہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ قوم کے کچرے گھر کے پاس کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ میں جا کر آپ نے قوم کے کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ میں آپ نے جا کر پیشاب فرمایا، تو یہ جو کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ ہے یہ قوم کی ملکیت میں ہے۔ جب یہ قوم کی ملکیت میں تھا تو ضابطہ یہ ہے التصرف فی ملک الغیر باذن الغیر حرام، کہ کسی دوسرے آدمی کی ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا حرام ہے۔ تو جب یہ کچرے کا ڈھیر کی جگہ یہ لوگوں کی ملکیت میں تھی تو پھر آپ نے ان کی اجازت کے بغیر یہاں جا کر کیسے پیشاب فرمایا؟ خیر اس کے تو مختلف قسم کے جوابات ہیں۔ ایک تو جواب جو کہ خود بخود باتاتا قوم کے لفظ سے معلوم ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھائی
وہ یہ جگہ ہوتی اسی لیے ہیں، یہاں کسی سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، یہ پیشاب پخانے کے لیے جگہ ہی ہوتی ہیں۔ تو قوم کی طرف جو نسبت ہے وہ ملکیت کے لحاظ سے نہیں ہے، وہ ویسے آتی طور پر نسبت ہے تعارف کے لیے۔ ایک جواب تو اس کا یہ ہے، اور دوسرا جواب جو ہے کہ جس طریقے سے کہ وہ بڑا مشہور ہے کہ مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دونوں ہاتھوں کی نعمتیں آپ کے، دونوں جہاں کی نعمتیں آپ کے خالی ہاتھ میں، یہ تو ہمارا نقطۂ نظر ہے۔ لیکن ایک دیوبندی بہت بڑا محقق دیوبندی جس کا نام ہے مولانا رسول خان صاحب، اور یہ وہ ہیں جن کے بارے میں استاد الکل علامہ عطا محمد صاحب نے فرمایا کہ میں نے پاکستان بھر میں اس جیسا منطقی کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور ان کا ایک جملہ جو ہے وہ مجھے بہت ہی پسند آتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا جی وہ قوم کی ملکیت میں تھی وہ جگہ، اور ان کی اجازت کے بغیر وہاں پیشاب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ حضور خود ساری کائنات کے مالک ہیں، اگر کوئی کسی چیز کا مالک بنتا ہے وہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے بنتا ہے۔ جب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے مالک ہیں، سواتہ قوم کے مالک بھی آپ ہی تھے، تو لہذا یہ کہنا کہ کسی کی ملکیت میں اس کے اجازت کے بغیر تصرف کرنا یہ جائز نہیں ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ چلیں جی باب القول عند صاحبه والتستر بالحائط، وتستر بالحائط، یہ باب ہے اپنے ساتھی کے پاس پیشاب کرنے کے بارے میں، اور یہ ہے کہ دیوار کے پردے میں پیشاب کرنے کے بارے میں۔ تو یہاں یہ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تو اذا ات المذهب ابدا، تو پھر آپ اس وقت بہت دور جاتے ہیں۔ یہ باب قائم کر کے حضرت امام بخاری نے یہ بتا دیا کہ بوقت ضرورت اگر کوئی آدمی دور نہ جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جس پیشاب پاخانے کے لیے آپ دور تشریف لے جاتے تھے وہ پاخانہ ہوتا تھا، پیشاب نہیں ہوتا تھا۔ یہاں چھوٹے پیشاب کی بات ہے، چھوٹے پیشاب اگر کوئی آدمی کسی کے پاس کر لے تو اس میں کسی کے قریب کر لے تو اس میں کسی قسم کا حرج نہیں ہے۔ اور یہ باب ہے کہ دیوار کے پردے میں، اصل میں جہاں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب فرمانا چاہتے تھے وہاں ایک طرف دیوار تھی، اور دوسری طرف آپ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلا کر اپنی ایڑیوں کے پاس کھڑا کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی تاکہ اگر کوئی آنے والا آ رہا ہو تو اسے یہ محسوس ہو جائے کہ یہ اس وقت قضاء حاجت میں مصروف ہے، تو اس لیے پھر وہ ڈائریکٹ سیدھا آپ کے پاس نہ پہنچ جائے۔ تو اس لیے پھر آپ نے یہ عمل فرمایا تاکہ پردہ بھی ہو جائے اور پھر آنے والے لوگوں کو بھی اس بات کا احساس ہو جائے کہ بھئی یہ پیشاب پخانے میں مصروف ہیں، لہٰذا ان سے دور رہنا چاہیے۔ پڑھیں جی حدیث پاک اگلی، چلیں جی۔ قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن حذيفه قال رايتني انا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فاتى سباده قوم فالبهائم فقام كما يقوم احدكم فبال فانتبهت منه فاشار الي فجئته فقمت عند ابي به حتى فرغ۔ تو یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے حضور کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ ہم چل رہے تھے، چلتے آپ قوم کے کچرا گھر کے پاس تشریف لے گئے جو ایک دیوار کے پیچھے تھا۔ آپ کھڑے ہو گئے جیسے تم میں سے کوئی ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، فبالا، تو آپ نے پیشاب فرمانا شروع کر دیا۔ فانتبذت منہ، تو چونکہ حضور کا معمول مبارک یہ تھا کہ وہ خود دور تشریف لے جاتے تھے، اس دن جب میں نے دیکھا کہ آپ دور تشریف نہیں لے گئے، آپ نے تو قریب ہی پیشاب کرنا شروع کر دیا ہے، تو لہٰذا میں خود پیچھے ہٹ گیا تاکہ میں دور ہو جاؤں۔ لیکن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اشارے سے اپنے پاس بنا لیا، تو میں آپ کے پاس آ گیا۔ تو اشارے سے حضور نے ان کو اپنے پاس بلایا۔ تو بعض لوگ یہاں سے ثابت کرتے رہتے ہیں کہ پیشاب پخانے کے وقت اگر بات بھی کر لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے،
اور وہ استدلال اس حدیث پاک سے کرتے ہیں، لیکن ایسے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہاں اشارہ کا لفظ نہیں پڑھا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارے کے ساتھ اپنے پاس بلایا۔ میں آج جا کر آپ کے ایڑیوں کے پاس کھڑا ہو گیا اور پھر آپ فارغ ہو گئے تاکہ پردہ بھی ہو جائے اور تاکہ پردہ ہو جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے اپنے جان پہچان والے آدمی کے پاس پیشاب کر سکتا ہے، اور پردے کی خاطر وہ اپنے ساتھی کو اپنے قریب بھی بلا سکتا ہے۔ چلیں جی، باب البول عند سباطة قوم۔ یہ باب ہے قوم کے کچرا گھر کے پاس جا کر پیشاب کرنے کے بارے میں۔ چلیں۔ قال حدثنا محمد بن عنعنة قال حدثنا شعبة عن منصور بن ابي وائل قال كان ابو موسى الاشعري يشدد في البول ويقول ان بني اسرائيل كان اذا اصاب ثوب احدهم فرده فقال حذيفة ليته امسك اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما۔ تو یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے پیشاب کے بارے میں بڑی سختی کیا کرتے تھے، اور وہ سختی کیا تھی؟ وہ یہ کہ انہوں نے ایک بوتل اپنے پاس رکھی ہوتی تھی، جب یہ چھوٹا پیشاب کرنے لگتے تو بوتل میں چھوٹا پیشاب کرتے، اس کے بعد اس کو بند کر دیتے، بند کرنے کے بعد کہیں دور لے جا کر اس کو بہاتے تاکہ ان کے جسم پر پیشاب کے چھینٹے نہ پڑیں۔ تو یہ ان کا معمول تھا، تو بھائی بوتل میں پیشاب کرتے اور پیشاب کرنے کے بعد دور لے جا کر بہاتے تاکہ ان پر چھینٹے نہ پڑیں۔ تو فرماتے ہیں، اور دلیل کیا تھی؟ دلیل یہ تھی بھئی یہ جو بنی اسرائیلی ہیں نا، اگر ان میں سے کسی ایک کے کپڑے کے ساتھ پیشاب لگ جاتا تو ان کو وہ کپڑا کاٹنا پڑتا وہاں سے، تب وہ پاک ہوتا تھا۔ تو اس لیے پھر ہمیں بھی پیشاب کے سلسلے میں احتیاط کرنی چاہیے تاکہ پیشاب ہمارے کپڑے کو نہ لگنے پائے۔ اور بعض روایات میں یہاں جلد کا لفظ آتا ہے، بعد میں جسد کا لفظ بھی آتا ہے۔ جہاں تک جسد کے لفظ کا تعلق ہے تو اس کی تو محققین نے تردید کی ہے کہ بھائی جسم کو کاٹتے، البتہ جلد میں وہ یہ تعویل کرتے ہیں کہ بھائی انہوں نے جو لباس پہنا ہوتا وہ چمڑے کا لباس پہنا ہوتا، چمڑے کے لباس پر اگر پیشاب لگ جاتا تو وہ اس کو کاٹ دیتے تھے۔ تو یہ ان کا طریقہ تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب بنی اسرائیلی پیشاب سے اتنا بچتے تھے تو ہمیں بھی پیشاب سے زیادہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کاش کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری بڑی عظیم المرتبت شخصیت ہیں، کاش وہ اپنے اس طرز عمل سے باز آ جائیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے کچرا گھر کے پاس تشریف لے گئے، وہاں آپ نے کھڑے کھڑے پیشاب کیا، تو اگر اس سے بہت ہی زیادہ احتیاط مطلوب ہوتی جیسے حضرت ابو موسیٰ اشعری کر رہے ہیں تو حضور بھی ایسے ہی اپناتے۔ ہمیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کو اپنا نمونہ بناتے ہوئے اسی طریقے پر ہمیں چلنا چاہیے جس پر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں۔ چلیں جی، باب غسل الدم۔ یہ باب ہے کہ خون بہانے کے بارے میں، یہ باب ہے خون کے دھونے کے بارے میں۔ چلیں جی۔ قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت أحدا تحيد في الثوب كيف تصنع؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه بالماء وتصلي فيه۔ تو یہ حضرت اسماء یہ فرماتی ہیں کہ ایک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، تو انہوں نے آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ ہم میں سے کسی ایک کے بارے میں یہ بتا دیں کہ اگر اس کے کپڑوں کو حیض کا خون لگا ہوا تو پھر وہ کیا کریں؟ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھلنے کے بعد پھر وہ اس جگہ کچھ پانی کے چھینٹے مارے اور رگڑے اور پھر اس کو وہ پانی کے ساتھ دھوئے اور پھر وہ اس میں نماز پڑھے۔ پوچھنے والے کا مقصد یہ تھا کہ جس طریقے سے حیض کا خون جو ہے یہ ناپاک ہے اور حیض کے خون میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، شاید کہ میں جس بیماری میں مبتلا ہوں اور مجھے یہ جو استحاضے کا خون آ رہا ہے
اس کا بھی حکم وہی ہو جو حیض کے خون کا حکم ہے۔ تو جب انہوں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر مسئلہ پوچھا تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے تم اپنے اس کپڑے کو کھرچو جہاں حیض کا خون لگا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر وہاں پانی کے چھینٹے مارو اور پھر اس کو تم پانی کے ساتھ دھو لو۔ تو یہ حضور نے فرمایا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس پرانے زمانے میں پانی بہت کم ملتا تھا، اس لیے یہ جو حیض کا خون ہے یہ بہت سخت، جب خشک ہو تو بہت سخت طریقے سے چمٹ جاتا ہے۔ اس لیے پھر حضور نے فرمایا کہ بھائی پہلے تم اس کو کھرچو، کھرچنے کے بعد پھر تم نے اس پر پانی ڈالنا ہے، پانی ڈالنے کے بعد پھر اس کو خوب رگڑنا ہے، اس کپڑے کو خوب رگڑنا ہے، اس کے بعد پھر اس کو تم نے پانی کے ساتھ دھونا ہے، پھر تم نے اس میں نماز پڑھنی ہے۔ یہاں یہ آیا ہوا ہے کہ تندخو بالماء، پھر تم اس پر پانی چھڑکو۔ سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں ندہ کا معنی جو ہے وہ دھونے کے ہیں، اور ندہ کے معنی ماز پانی چھڑکنے کے نہیں ہیں۔ اس طریقے سے بچے کے بول میں جو ندہ کا لفظ آیا ہوا ہے وہاں بھی آناف کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ وہاں بھی اس سے مراد ماز پانی کا چھڑکنا نہیں ہے بلکہ ہلکے پھلکے انداز سے دھونا ہے۔ جس طریقے سے یہاں ندہ کا معنی ہلکے پھلکے انداز سے نہیں، زوردار انداز سے دھونا ہے۔ تو جس طریقے سے یہاں ندہ کے لفظ کا معنی کا مطلب ہے دھونا، اس طریقے سے بچے کے بارے میں جو ندہ کا لفظ آیا ہوا ہے تو اس سے مراد بھی ہے بچے کے پیشاب کو دھونا۔ چلیے۔ قال حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاویہ قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك إرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة فدعي الصلاة وإذا أكبرت فاغسلي جی چلیں جی۔ تمام ثم صلی قال وقال ابی ثم توضئی لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت حتى يجيء ذلك الوقت۔ تو یہ فرماتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور حاضر ہو کر نے مسئلہ دریافت کیا، بھائی میں تو بھائی استحاضے والی عورت ہوں اور میں پاک نہیں ہوتی، ہر وقت یہ استحاضے کا خون جاری رہتا ہے، تو کیا میں استحاضے کے دنوں میں نمازوں کو چھوڑ دوں؟ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ حیض نے فرمایا کہ یہ رگ سے بہنے والا خون ہے اور یہ حیض نہیں ہے، یہ رگ سے بہنے والا خون ہے اور یہ حیض نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ رگ سے بہنے والا جو خون ہے اور یہ حیض نہیں ہے، آخر وہ جو حیض ہے تو وہ بھی تو رگ سے بہنے والا خون ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ دو قسم کے خون ہیں، ایک یہ ہے کہ استحاضے کا خون ہے اور دوسرا یہ کہ یہ حیض کا خون ہے۔ پھر یہاں یہ کہ اچھا یہ رگ کا خون ہے، حیض کا خون نہیں ہے، ادھر سے حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ یہ جو حیض ہے، یہ جو استحاضہ ہے یہ بھی بگڑا ہوا حیض ہے، تو جب یہ بگڑا ہوا حیض ہے پھر اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ رگ کی وجہ سے خون بہہ رہا ہے، اس لیے کہ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان سے عورت کے بچے دانے کے اندر ایک رگ ہے، وہ کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی شیطانی عمل کی وجہ سے وہ رگ پھٹ جاتی ہے اور اس سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو خیر اگر یہ بگڑا ہوا حیض ہے تو پھر یہ کہنا کہ رگ کا خون ہے حیض، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی یہ جو استحاضہ ہے، استحاضے کی کئی صورتیں بن سکتی ہیں، یہ بھی بن سکتی ہے کہ یہ بگڑا ہوا حیض ہو، اور یہ بھی بن سکتی ہے کہ وہ ایک رگ پھٹنے کی وجہ سے بہنے والا خون ہو۔ فرمایا کہ جب تمہیں حیض آئے تو پھر تم نماز چھوڑ دو، اور جب وہ حیض ختم ہو جائے تو پھر آپ سے خون کو دھوئیں اور پھر نماز پڑھ لیں۔ تو
یہ ہے کہ جب حیض آئے، حیض کے آنے کا مطلب کیا ہے؟ حیض کے آنے کا کیا مطلب کیا ہے؟ بعد نے کہا کہ اکبر حیض کا مطلب جب سفید خون آئے، اکبر کا مطلب یہ جب وہ سیاہ خون آئے۔ لیکن یہ سفید خون آئے یا سیاہ خون آئے، یہ بعض والے مجتہدین کی اپنی تعبیر ہے۔ احادیث مبارکہ سے کہیں سے معلوم نہیں، یہ تفسیر کہیں بھی معلوم نہیں ہوتی کہ جو احناف کے علاوہ دوسرے ائمہ مجتہدین نے جو بیان کی ہے۔ تو احناف کے نزدیک تو جب حیض آ جائے تو پھر تم نماز کو چھوڑ دو، چاہے حیض ختم ہو جائے تو پھر اس وقت تم نماز پڑھ لیا کرو۔ تو احناف کے نزدیک حیض کا دار و مدار دنوں پر ہے، رنگوں پر نہیں ہے۔ اور خاص کر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک حیض اور استحاضے کا دار و مدار خون کی رنگتوں پر ہے۔ یہ مسئلہ جب کسی دوسری جگہ میں آئے گا تو مزید گفتگو انشاءاللہ پھر وہاں کریں گے۔ تو وہ فرماتے ہیں میرے والد نے یہ کہا تم ہر نماز کے لیے وضو کر لیا کرو یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے۔ وہ وقت آنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ وقت آنے کا مطلب یہ ہے تاکہ حیض کا وقت آ جائے۔ تو یہ تو اس کی صورت تو یہ ہے، وہ ایک تو یہ ہے کہ کسی عورت کو بلوغت کے ساتھ ہی یہ خون آنا شروع ہو گیا اور وہ 10 دن کے بعد بھی آتا رہا۔ اس قسم کی جو عورت ہے، اس قسم کی عورت کے لیے ہر مہینے کے ابتدائی 10 دن، جن 10 دنوں میں ان کو ابتداءً یہ استحاضے کا خون آیا، یہ حیض کے دن ہوں گے، اور باقی جو دن ہوں گے یہ وہ استحاضے کے خون ہوں گے۔ یا ایک جو عورت ہے اس کو پہلے 3 دن حیض آیا کرتا تھا، بعد میں استحاضے کا معاملہ شروع ہو گیا، تو اب وہ ہر ماہ کے پہلے 3 دن وہ حیض شمار کرے گی اور باقی کے جو دن ہیں تو اس کو وہ حیض شمار، وہ استحاضہ شمار کرے گی۔ تو اس لیے، لیکن یہ اس کے لیے ہے کہ جس کو یہ معلوم ہو کہ بھائی میری پہلے حیض کی عادت کے دن اتنے تھے، اور اگر پہلے سے کسی عورت کو یہ معلوم نہ ہو کہ بھائی میری حیض کے جو عادت کے دن ہیں وہ کتنے ہیں، تو پھر اس قسم کی جو عورت ہے، اس قسم کی عورت کو متحیرہ کہا جائے گا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی اس کے حیض کے دن کب شروع ہوتے ہیں اور پھر اس کے یہ استحاضے کے دن وہ کب ہوں گے۔ تو خیر یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بعد میں جا کر استحاضے کی بات بھی کریں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ حضرت لیکن یہ امام ابو داؤد شریف کی طرف، جیسے کہ حضرت ابو داؤد شریف میں اس سلسلے میں کثرت کے ساتھ احادیث آتے ہیں، اور پھر وہاں انسان پریشان ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھئی یہ جو یہ جس عورت کو حیض آنے کی عادت تھی وہ کون سی ابتداء عادت تھی، وہ کون سی، ممیزہ کون ہے، مستمرہ کون ہے، متحیرہ کون ہے۔ تو وہاں پھر انسان جو ہے وہ اس شش و پنج میں پڑ جاتا ہے۔ حضرت امام بخاری جہاں استحاضے اور حیض کی بات کریں گے بڑے اختصار کے ساتھ خاموشی سے آگے گزر جائیں گے، جس طریقے سے کہ تنظیم والوں نے مسلم شریف کا مقدمہ جو ہے وہ نکالا ہوا ہے، آگے سے آپ مسلم شریف پڑھتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ یہ مسلم شریف کا جو مقدمہ ہے اس میں کیا ہے۔ یا پھر کسی زمانے میں کنز الدقائق پڑھائی جاتی تھی اور پھر یہ آتا تھا کہ بھائی 2 خونوں کے درمیان اگر طہارت آ جائے تو، خیر اس کی تفصیل وہاں علماء کرام بڑی شد و مت کے ساتھ پڑھاتے تھے، تو تنظیم والوں کی مہربانی انہوں نے جہاں اور بڑی آسانیاں آپ کے لیے پیدا کیے، جیسے ابھی گزرا تھا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں مہیا کریں اور مشقت والی باتیں، مشقت پر لوگوں کو فتویٰ نہ دیں۔ تنظیم والوں نے بھی غالباً اسی پر عمل کیا ہے، چاہے ان کو یہ مسئلہ آتا بھی ہو یا نہ بھی آتا ہو، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کو یہ مسئلہ آتا ہو، بلکہ انہوں نے بھی آسانیاں آپ کے لیے پیدا کی ہیں نصاب مقرر کر کے۔ فرمایا کہ تم ہر ایک نماز کے لیے پھر وضو کرو، ہر نماز کے لیے وضو کرو۔ وضو جو ہے ہر نماز کے لیے ہے یا ہر وقت کے لیے ہے؟ ہر نماز کے وقت کے لیے ہے۔
شفافے وغیرہ کے نزدیک وضو جو ہے وہ ہر نماز کے لیے وضو کے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرضی نماز پڑھی، اب آپ نے قضا نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے نیا وضو کریں۔ آپ نے فرضی نماز پڑھ لی ہے، پھر آپ نے نوافل پڑھنے ہیں، پھر اس کے لیے آپ نیا وضو کریں۔ آپ نے فرضی نماز پڑھ لی ہے، وتر پڑھنے ہیں تو پھر اس کے لیے نیا وضو کریں۔ بعض لوگوں کا شفافے وغیرہ کا نقطہ نظر یہ ہے، لیکن احناف کے نزدیک ہر نماز کے وقت میں وضو کیا جائے گا، جس طریقے سے دوسرے معذورین کا حکم ہے کہ جیسے ہی کسی نماز کا وقت شروع ہوگا تو اسی وقت پھر کوئی آدمی وضو کر لے، جب تک اس عذر کے علاوہ کوئی اور وضو توڑنے والی چیز دوسرے وقت تک نہیں آئے گی تو اس وقت تک یہ معذورین یہ باوضو ہی رہیں گے، اور اس وضو کے ساتھ، اسی ایک وضو کے ساتھ وہ فرضی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، وتر بھی پڑھ سکتے ہیں، قضا نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دو قسم کی حدیثیں لے کل صلاۃ اور لے وقت کل صلاۃ۔ اس سلسلے میں احناف یہ بھی کہتے ہیں کہ بعض حدیث میں صلاۃ سے پہلے وقت کا لفظ آیا ہوا ہے، لہذا یہ جو وقت والی جو حدیث ہے یہ مفصل ہے، اور صلاۃ والی جو حدیث ہے یہ مبہم ہے۔ تو ضابطہ یہ ہے کہ حدیث مفصل کو حدیث مبہم پر ترجیح حاصل ہوتی ہے، لہذا جن احادیث میں وقت کا لفظ آیا ہوا ہے ان حدیثوں پر ترجیح حاصل ہے کہ جن میں صرف صلاۃ کا لفظ آیا ہوا ہے اور وقت کا لفظ نہیں آیا ہوا۔ چلیں باب غسل منی و فرقه و غسل ما یصیب من المرأة۔ یہ باب ہے کہ منی کو دھونے کے بارے میں اور منی کو کھرچنے کے بارے میں، اور پھر یہ باب ہے کہ بھائی عورت سے جو کچھ مرد کو پہنچے اس کے دھونے کے بارے میں ہے۔ اب یہاں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حدیث پاک لائے ہیں وہ صرف غسل منی کی حدیث لائے، فرق کی یہ حدیث پاک نہیں لائے۔ ایسے مایسیو میں المرء والے کے بارے میں بھی کوئی حدیث پاک نہیں لائے۔ اب یہ کہ بھائی یہ منی کا سے طہارت جو حاصل ہوتی ہے صرف وہ غسل کے ساتھ ہی ہوتی ہے یا یہ کہ وہ کھرچنے کے ساتھ بھی حاصل ہو جاتی ہے؟ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ منی چاہے یابس ہو چاہے رطب ہو، بہر صورت منی کی جو طہارت ہے نا وہ صرف دھونے سے ہی حاصل ہوگی، اور اگر منی خشک ہو کر کپڑے کے ساتھ لگی ہوئی ہو تو فرق اور کھجنے کے ساتھ اس کی طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ احناف کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو منی ہے منی کی طہارت کے دو طریقے ہیں۔ اگر منی جو تر ہو تو پھر ایسی صورت میں اس کی طہارت یقینی طور پر دھونے سے ہی حاصل ہوگی، اور اگر خشک ہو تو اس کی طہارت دو طریقے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پانی کے ساتھ دھونے کے ساتھ بھی، اور اس کو کھجنے کے ساتھ بھی طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حدیث پاک لائے ہیں اس میں صرف غسل منی والی حدیث پاک لائے اور فرق والی حدیث پاک نہیں لائے، اور یہ ابھی آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ حضرت امام بخاری جب ترجمۃ الباب میں کئی چیزوں کا ذکر کریں ان میں سے اگر کسی ایک کے مطابق حدیث پاک لائیں، اس کا مطلب یہ کہ ان کے نزدیک یہی درست ہے، اور جس کے بارے میں وہ حدیث پاک نہیں لاتے وہ ان کے نزدیک درست نہیں ہے۔ اس لیے یہاں مالکی یہ کہتے ہیں یہاں صرف غسل منی کی حدیث ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ غسل منی کے سلسلے میں حضرت امام بخاری حضرت امام مالک کے ساتھ ہیں، اور علامہ ابن حجر وغیرہ اور دوسرے شارحین محدثین اور محدثین وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کبھی عنوان میں کوئی چیز ذکر کرتے ہیں تو اس سے پھر کسی دوسری حدیث پاک کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے، جیسے حال ہی میں قائمن کا لفظ ذکر کیا ہے، قائدن کا بھی، لیکن قائدن کے بارے میں کوئی حدیث پاک ذکر نہیں کی، تو اس سے پھر قائدن والی حدیث کی پاک کی طرف اشارہ ہو گیا۔ تو علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ
دوسری حدیث میں فرق منی کا بھی ذکر ہے، اور یہاں حضرت امام بخاری نے فرق کا لفظ تو ذکر کیا، لیکن اس کے مطابق اگرچہ اس باب میں تو کوئی حدیث پاک نہیں لائے، لیکن دوسری جگہ یہ جو حدیث پاک آئی ہوئی ہے فرق کے بارے میں، تو حضرت امام بخاری نے فرق کا لفظ لا کر اس دوسری حدیث کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ اور اگر یہ دوسری بات ہے کہ حضرت امام بخاری نے فرق کا لفظ ذکر کر کے دوسری فرق والی حدیث کی طرف اشارہ کر دیا ہے، پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام بخاری اس مسئلے میں حنفیوں کے ساتھ ہیں، لیکن جو کچھ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے طرز عمل سے معلوم ہو رہا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس مسئلے میں در حقیقت حضرت امام مالک کے ساتھ ہی ہیں، اور اس مسئلے میں یہ حنفیوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ اس کے بعد آیا ہوا ہے کہ بھائی وغسل ما یصیب من المرض ہے، اور اس چیز کا دھونا جو کچھ کے عورت سے پہنچے۔ اب یہ اس کے بارے میں بھی بظاہر صراحتاً کوئی حدیث پاک نہیں آئی ہوئی، اس لیے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ مسئلہ حضرت امام بخاری نے بعد میں ایک اور جگہ بھی ذکر کیا ہے، یہ مسئلہ حضرت امام بخاری نے بعد میں ایک اور جگہ بھی ذکر کیا ہے، اور وہاں بھی باب کا عنوان یہ رکھا ہے، اچھا جی، جو کچھ مرد کو عورت سے پہنچے، یہ ایک دو صفحے کے بعد یہ حدیث پاک آنے والی ہے۔ تو وہاں چونکہ حضرت امام بخاری ساتھ روایت بھی لائے ہیں، تو جب وہاں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت بھی لائے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں ما یصیب من المرأۃ والا جو لفظ ہے یہ زیادہ ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ زیادہ نہیں ہے، یہ غلط ہے، اور اگر یہ کہا جائے غلط نہیں ہے، پھر ایسی صورتوں میں پھر بابوں کا تکرار لازم آئے گا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تکرار کے ساتھ باب لانے کے حامی نہیں ہیں، لہذا بھائی پھر یہ ما یصیب من المرأۃ اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی یہاں حضرت امام بخاری نے اسی باب میں ما یصیب من المرأۃ کا ذکر کیا ہے، اور وہاں جو دوسری جگہ یہ آیا ہوا ہے کہ بھائی اچھا اس کا دھونا کہ جو کہ مرد کو عورت سے پہنچے گا، وہ مسئلہ کوئی اور ہے، اور یہ مسئلہ کوئی اور ہے۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر جماع کے وقت عورت کی یہ منی اگر مرد کے کپڑے کو لگ جائے تو یہاں یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، تو اس کو دھویا جائے گا، اور وہاں مسئلہ کچھ اور ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے جیسے کہ وہاں حدیث پاک بھی حضرت امام بخاری ذکر کریں گے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے اور اس کو انزال نہیں ہوتا تو پھر وہ کیا کرے؟ تو وہاں تو بیوی اور خامند جب ایک دوسرے کے ساتھ ہم بستری کر رہے ہوں تو اس وقت عورت کی شرمگاہ سے ایک چکنا سا پانی نکلتا ہے، رطوبت نکلتی ہے، یہاں حکم ہے منی کا، اور اس کو یہاں ذکر کیا گیا ہے، اور وہاں حکم ہے اس رطوبت کا، اس لیے یہاں بھی ما یصیب من المرأۃ کا لفظ لانا درست ہوا، اور دوسری جگہ بھی ما یصیب من المرأۃ کا لفظ لانا درست ہوا۔ یہاں ما یصیب من المرأۃ سے مراد ہے منی، اور دوسری جگہ ما یصیب من المرأۃ سے مراد ہے عورت کی شرمگاہ کی رطوبت جو ہے، اگر وہ مرد کو لگ جائے تو اس کا حکم کیا ہے۔ اچھا، پھر یہ جو رطوبت ہے کیا یہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ اور یہی کچھ حکم جو ہے پھر یہاں جو ہے وہ منی کا بھی ہے کہ منی جو ہے وہ پاک ہے یا منی پاک نہیں ہے۔ اس سلسلے میں حضرت امام بخاری، اس سلسلے میں حضرت امام مالک اور حضرت امام مالک کے علاوہ حنبلی، ان دونوں کے نزدیک منی جو ہے وہ پاک ہے۔ اصل ان کا راجح قول یہ ہے، اور ایک مرجوح قول یہ ہے کہ بھائی منی پاک نہیں ہے، اور ایک مرجوح قول یہ بھی ہے کہ مرد کی جو منی ہے وہ پاک ہے، اور عورت کی منی جو ہے اس میں چونکہ چکناٹ ہوتی ہے وہ ناپاک ہے۔ لیکن ان دونوں اماموں اور ان کے پیروکاروں کا جو مسلک ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو منی ہے یہ پاک ہے۔ اب منی جو ہے یہ پاک ہے، تو خیر یہ منی پاک ہے۔ اچھا، اگر پاک ہے تو پھر اس کو دھویا کیوں جاتا ہے؟
پاک کہنے والے کون ہیں؟ مالکی ہیں۔ تو اگر یہ پاک ہے تو پھر اس کو دھویا کیوں جاتا ہے؟ اور اس سے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ ان لوگوں کے نزدیک پھر دھونے کا جو حکم ہوگا نا، یہ امر تعبدی ہوگا۔ اور امر تعبدی کے بارے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہوا ہے۔ امر تعبدی کیا ہوتا ہے؟ شریعت کسی بات کا ہمیں حکم دیتی ہے، لیکن اس بات کا سمجھنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو جب یہ پاک ہے، جس طریقے سے وہ برتن جس میں کتے نے منہ ڈالا وہ پانی بھی پاک اور برتن بھی پاک، پھر دھونے کا حکم کیوں ہے؟ وہاں بھی یہ بات آئی تھی کہ یہ امر تعبدی ہے کہ پاک ہونے کے باوجود شریعت نے دھونے کا حکم دیا۔ یہ بات ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو یہاں بھی حضرت امام مالک یہی توجیہ فرمائیں گے اور حنبلی کہ یہ پاک تو ہے، پاک ہونے کے باوجود اس کے دھونے کا حکم کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ امر تعبدی ہے جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ چلیں جی پڑھیں۔ قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت اغسل جنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاة وان بقع الماء في ثوبه۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے جنابت کو دھویا کرتی تھی۔ میں حضور کے کپڑوں کو جنابت سے دھویا کرتی تھی۔ پھر آپ نماز کے لیے نکلتے اور پھر وہ یہ جو کپڑا دھلا ہوا تھا تو اس کے دھبے جو ہے نا، اس کپڑے کے دھبے دھونے کے نشانات وہ دکھائی دیتے تھے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو ہم بستری کے وقت اگر عورت کا رحم یہ مادہ منویہ کو قبول نہ کرے تو پھر ایسی صورت میں عورت کی جو منی ہے وہ اس کے رحم سے پہلے نکلے گی اور مرد کی منی جو ہے وہ بعد میں نکلے گی۔ تو جب ہم بستری کے وقت عورت کا جو رحم دانی ہے تو وہ اگر وہ منی کو قبول نہ کرے تو پہلے عورت کی منی باہر نکلتی ہے، وہ جو پہلے منی باہر نکلتی ہے وہی مرد کے کپڑوں کو لگتی ہے۔ تو یہاں بھی صورتحال یہی تھی کہ وہ جو عورت کی جو منی تھی وہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین کا جو مادہ تھا وہ حضور کے کپڑوں کو لگا تھا اور پہلے نکلنے کی وجہ سے چلیں۔ قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان بن يسار قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها وقال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن المني يصيب الثوب فقالت كنت أغسل من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء۔ تو فرماتے ہیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے منی کے بارے میں پوچھا اگر کپڑے کو لگ جائے، آپ نے فرمایا کہ میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کے ساتھ جو لگی ہوتی تھی میں اس کو دھو لیا کرتی تھی، پھر آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور دھونے کے اثرات جو آپ کے کپڑوں میں اس کے دھبے پانی کے معلوم ہوتے تھے۔ اس کا مطلب ہے دھونے کے بعد کپڑا خشک ہونے سے پہلے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور وہ دھونے کے جو دھبے ہیں کپڑے کے گیلے ہونے کی وجہ سے، کیونکہ سارا کپڑا تو نہیں دھویا جاتا تھا، وہی جہاں یہ مادہ منویہ لگا ہو وہ دھبے جو کپڑے میں دکھائی دیتے تھے۔ چلیں جی باب اذا غسل الجنابة او غيرها فلم يذهب اثره۔ یہ باب اس بات کے بیان میں ہے اگر کسی آدمی نے وہ منی وغیرہ دھوئی یا کوئی ناپاک چیز کو نجس چیز کو کسی نے دھویا اور دھونے کے بعد بھی پھر اس کے نشانات کپڑوں سے نہ جائیں تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان کوئی چیز کھاتا ہے، خاص کر دیہاتوں میں ایسے ہوتا ہے۔ دیہاتوں میں آج کل تو یہ جو دیہاتی ہیں وہ کھانے پینے کے معاملے میں شہریوں سے بھی آگے نکلے ہوئے ہیں، لیکن پرانے زمانے میں یہ جو دیہاتی لوگ تھے نا وہ اپنی کھیتیوں کی سبزیاں جو ہوتی تھی وہ پکا کر کھاتے، خوب پیٹ بھر کر کھاتے، اور یہ سبزیاں کھانے میں انسان کی صحت کا بھی سبزیاں کھانے کی وجہ سے زیادہ ٹھیک رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی نے بارہا یہ تجربہ کیا
اور ان کے تجربے سے یہ ثابت ہوا کہ جو گوشت کھانے والے ہیں نا وہ زیادہ سے زیادہ 6 گھنٹے مطالعہ کر سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں، اور یہ جو سبزیاں کھانے والے ہیں نا وہ کم از کم 16 گھنٹے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو سبزیوں کا کھانا ہے نا، سبزیوں کے کھانے میں صحت کا راز ہے۔ تو اس لیے دیہاتی لوگوں کی اپنی زمین کی سبزیاں ہوتی ہیں، وہاں کوئی آدھا کلو والا صاف تو ہوتا نہیں ہے، جتنا جی چاہے سبزیاں لائے پکائی اور کھا لیں۔ اور پھر کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ سبزیاں زیادہ کھانے کی وجہ سے ان کو پخانے آتے ہیں، جو رنگت ہوتی ہے نا اس سبزی کی، تو پخانے بھی وہی رنگت ہوتی ہے جو سبزیوں کی رنگت ہوتی ہے، پخانے کی رنگت بھی وہی ہوتی ہے۔ تو اس قسم کا پخانا کہ جن میں سبزیوں کا رنگ غالب ہے یا کوئی اور رنگت جن پر غالب ہے، اگر وہ کپڑے کو لگ جائے اور پھر کپڑے کو دھویا جائے، دھونے والے نے دھو کر اس بات کا یقین کر لیا کہ میں نے اس سے نجاست کے اثرات کو زائل کر دیا ہے، لیکن وہ سبزیوں کا دبا نجاست کے زائل کرنے کے باوجود بھی اگر کپڑے پر باقی رہے اس کے اثرات، تو اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، اس کپڑے کو پاک ہی متصور کیا جائے گا۔ چلیں جی۔ قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سمعت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابة قالت عائشة كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء۔ یہ کوئی اچھا جی، تو یہاں کوئی بات بنی نہیں ہے، تو بات تو یہ ہے کہ بھائی وہ نجاست کے جہاں لگی تھی اس کے وہ نشانات باقی رہے، رنگت باقی رہے، لیکن حضرت امام بخاری نے یہاں جو حدیث بات بیان کیا وہ یہ ہے کہ اس جگہ کو دھونے کے بعد وہاں پانی کے دبے جو ہے نا وہ برقرار رہتے تھے۔ ثابت تو یہ کرنا تھا وہ رنگت برقرار رہتی ہے، لیکن وہ یہاں سے ثابت نہیں ہو رہا۔ تو یہ جو بڑی لوگ ہوتے ہیں مجتہدین، وہ اس قسم کے اتحادات کرتے رہتے ہیں، اور یہ جو اتحاد ہے اس میں پھر غلطیاں وغیرہ بھی سرزد ہوتی رہتی ہیں، اور مجتہد کا اتحاد اگر درست ہو تو دوہرا ثواب، درست نہ بھی ہو تو پھر بھی ایک آدھا ثواب۔ چلیں جی۔ قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعا۔ فی ایک زمین کا مرجع کپڑا ہے، پھر اس کپڑے میں جو ہے نا تو وہ دبے ہوتے ہیں، وہ دبے جو ہے نا یہ دھونے کے، جیسے کہ پہلے معلوم ہوا کہ وہ منی کے دبے اور نشانات نہیں تھے، اس کے اثرات نہیں تھے۔ چلیں جی۔ باب ابوال الابل والدواب والغنم ومرابطها وصلى ابو موسى في دار البريد والسليقين والبلية الى جنبه فقال هاهنا وسمى سواء۔ تو یہ باب ہے پیشابوں، اونٹوں کے پیشاب کے بارے میں، دوسرے جانوروں کے پیشاب کے بارے میں، بکریوں کے پیشاب کے بارے میں، اور بکریوں کے باڑ کے بارے میں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری یہ دارالبرید میں نماز پڑھتے، حالانکہ وہاں جنگل ان کے پہلو میں بالکل قریب ہی ہوتا، اور یہ فرماتے کہ اچھا جی چاہے یہاں ہم نماز پڑھ لیں بکریوں کے باڑ میں، چاہے جنگل میں پڑھ لیں، تو یہ دونوں باتیں برابر ہیں۔ یہاں سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو نقطۂ نظر ہے اور مالکیوں کا، وہ یہی ہے کہ حلال جانوروں کا جو پیشاب ہے وہ پاک ہوتا ہے، وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ بس یہاں سے بھی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے اس مدعا کو بڑی کھینچا تانی کر کے ثابت فرمانے کی کوشش کریں گے کہ حلال جانوروں کا جو پیشاب ہے وہ پاک ہوتا ہے، وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ وہ بڑی کھینچا تانی کر کے، جس طریقے سے کہ عادت ہے مجتہدین کی، تو یہ بھی مجتہد مطلق ہیں، تو اس سے پھر یہ بھی کھینچا تانی کر کے تو یہ ثابت کرنا چاہیں گے کہ حلال جانوروں کا جو پیشاب ہے تو وہ پاک ہے۔
فرماتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ڈاک خانے میں نماز پڑھتے، یہ گوبروں کی جگہ میں نماز پڑھتے، حالانکہ جنگل بالکل آپ کے قریب ہی آپ کے پہلو میں ہوا کرتا تھا۔ آپ یہ فرماتے کہ بھائی یہاں بکریوں کی باڑ میں نماز پڑھنا، جہاں دائیں بائیں گوبر پڑے ہوئے ہیں وہاں نماز پڑھنا، اور جنگل میں جا کر پڑھنا، یہ دونوں جگہوں میں نماز پڑھنا یہ آپس میں برابر ہی ہیں۔ تو یہ اصل میں حضرت دار البرید کہتے ہیں ڈاکخانے کو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں آپ نے ڈاک پہنچانے کا بڑا زبردست بندوبست کیا ہوا تھا۔ ہر 10 12 15 میل کے فاصلے پر آپ نے ایک ڈاک خانہ بنا رکھا تھا اس وقت کے حالات کے مطابق، اور وہاں ہر وقت تازہ دم گھوڑے باندھے ہوتے تھے۔ اگر باہر سے کوئی دار البرید میں ڈاک لاتا تو پھر وہ وہاں سے ڈاک لے کر، اگر اس سے آگے جانا ہوتا پھر وہ وہاں سے ڈاک لے کر آگے چلا جاتا، پھر آگے جو ڈاک خانہ آتا وہاں سے ڈاک لے کر وہ آگے چلا جاتا۔ ایسے کرتے کرتے مدینہ شریف میں پہنچ جاتی ڈاک۔ دو لوگ باہر سے مدینہ شریف میں ڈاک اپنی ڈاک لینے کے لیے آئے تھے تو پھر وہ وہاں سے لے کر اسی طریقے سے واپس چلے جاتے۔ تو ہر 10 12 15 میل پر آپ نے ایک ڈاک خانہ بنا رکھا تھا، اور وہاں تازہ دم گھوڑے ہر وقت موجود رہتے تھے۔ اس موجودہ سائنس اور ترقی کے دور میں ہوائی جہازوں کے ذریعے سے بھی ڈاک آتی ہے، لیکن جتنی جلدی اس وقت ڈاک پہنچتی تھی اتنی جلدی آج بھی ڈاک اس ترقی یافتہ زمانے میں بھی نہیں پہنچ سکتی۔ حالانکہ ڈاک لانے والے یہ ہوائی جہاز بھی ہوتے ہیں، ہوائی جہاز بھی ہیں، بحری جہاز بھی ہوتے تھے، وہ قصہ پارینہ بن کر رہ گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جتنی جلدی اس وقت ڈاک مل جاتی تھی اتنی جلدی ڈاک آج نہیں مل سکتی۔ تو یہ جو دار البرید ہوتے ہیں تو وہاں گھوڑے باندھے ہوتے ہیں، اور پھر وہاں گھوڑے کی لید وغیرہ بھی ہوتی ہیں، اور پھر تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ ان کو پیشاب سے بڑی سخت نفرت تھی جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس ڈاکخانے میں نماز پڑھتے ہیں جہاں گھوڑوں کی لید وغیرہ ہوتی، گوبر وغیرہ ہوتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جہاں اونٹوں کی یہ لید وغیرہ اور منگنیاں ہوتی، اونٹوں کی ایسے اونٹوں کی منگنیاں وغیرہ ہوتی، گوبر وغیرہ ہوتا، چلو کیونکہ گھوڑا اس میں اختلاف ہے وہ حلال بھی ہے یا نہیں، تو جہاں اونٹوں کی منگنیاں ہوتی وہیں آپ نماز پڑھ لیتے ہیں، پیشاب کی جگہ بھی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اگر یہ پیشاب پاک نہ ہوتا تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی دار البرید میں مینگنیوں کی جگہ میں نماز نہ پڑھتا، حالانکہ وہاں کھلی فضا جنگل پاس ہی تھا، اور آپ فرماتے یہ جگہ اور وہ جگہ آپس میں برابر ہی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حلال جانوروں کا جو پیشاب ہے تو وہ پاک ہے، لیکن حضرت امام بخاری کا یہ جو اتحاد ہے یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ آج کل بھی جن لوگوں کی کھیتیاں ہیں تو ان لوگوں نے اپنی کھیتیوں میں اپنے رہنے کی جگہ بھی بنا رکھی ہے، اپنے جانوروں کو کے باندھنے کی جگہ بھی بنا رکھی ہے، اور پھر وہ جہاں نماز پڑھتے ہیں تو اب وہاں مال مویشیوں سے ہٹ کر انہوں نے ایک نماز کی جگہ مقرر کی ہوئی ہوتی ہے کہ اس جگہ ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ تو اسی طریقے سے ٹھیک ہے جی، وہاں اونٹ آتے تھے اور دوسرے حلال جانور آتے تھے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس جہاں اونٹ باندھے جاتے تھے وہاں ہی اونٹوں کی مینگنیوں اور پیشاب پر جا کر یہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے، یہ ویسے ہی انسانی طبیعت اور نظافت کے خلاف ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ بھائی وہ مینگنیوں پر، گوبر پر، پیشاب کی جگہوں میں نماز پڑھ لیتے تھے، اگر کسی جانور نے تازہ پیشاب کیا ہوا ہے، کسی اونٹ نے یا کسی اور حلال جانور نے، بکری نے، تو پھر کیا اس پیشاب پر
کوئی کپڑا بچھائے بغیر اور وہ پیشاب خشک ہونے کے بغیر کیا کوئی آدمی اس جگہ پر نماز پڑھے گا؟ یہ اس کے ہاتھوں کے ساتھ پیشاب لگے گا، پیشانی کے ساتھ پیشاب لگے گا، تو پھر اسلام میں تو نظافت اور پاکیزگی کا تصور ہی ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ اسلام تو سب سے بڑھ کر ظاہری اور باطنی جو پاکیزگی ہے نا اس پر زور دیتا ہے۔ تو لہٰذا حضرت امام بخاری کا یہ استدلال درست نہیں ہے کہ بھئی وہ مینگنیوں پر نماز پڑھتے ہوں اور وہ پیشاب پر نماز پڑھتے ہوں۔ بالفرض اگر پڑھتے بھی ہوں تو پھر بھی ان کے پاس بڑے بڑے موٹے پرانے زمانے میں مسئلے ہوتے تھے، وہاں بچھا کر ان پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ گوبر پر اور مینگنیوں پر پیشاب پر آدمی نماز پڑھنا شروع کر دے۔ ایسے پڑھنے کے بعد جب وہ چند ایک لوگوں کے سامنے آئے گا تو پھر تو اس کا تو مسئلہ بنا ہوا ہوگا، تو لوگ تو ویسے اس قسم کے آدمی سے نفرت کریں گے۔ اسلام ہمیں ایسی تعلیم دیتا ہے کہ جس سے لوگ قریب آئیں اور کسی کی عزت و احترام کریں۔ ایسے آدمی سے تو لوگ دور بھاگیں گے، ایسے آدمی کے ساتھ ہاتھ پھیلانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ایسے آدمی کے ساتھ معانقہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ لہذا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ استدلال انتہائی کمزور ہے، جس سے نہ تو حضرت امام بخاری کا مدعا اور مطلب ثابت ہو سکتا ہے اور نہ ہی حضرت امام مالک اور دوسرے ان لوگوں کا مدعا اور مطلب ثابت ہو سکتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حلال جانوروں کا جو پیشاب ہے وہ پاک ہے۔ چلیں قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قدم أناس من مقل أو قرينة فأتوا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاءه وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعمة فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمرهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله وحاربوا الله ورسوله۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے دعوے پر یہاں ایک اور حدیث پاک بھی پیش کرتے ہیں جس سے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش فرمائیں گے کہ حلال جانوروں کا جو پاک پیشاب ہے یہ ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ اورینا اور قبیلہ اکل یا کورینا کے کچھ لوگ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کہتے ہیں ان کی تعداد تقریباً 9 کے لگ بھگ تھی اور کچھ کا تعلق 5 کا تعلق تو ایک قبیلے سے تھا، 3 کا تعلق ایک سے اور ایک کا تعلق ایک قبیلے کے ساتھ تھا۔ وہ مدینہ شریف میں آئے تو اب انہوں نے آ کر حضور کی بارگاہ میں درخواست پیش کی کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم تو دیہاتی لوگ ہیں، کھلی فضا میں رہنے والے لوگ ہیں، یہاں یہ جو مدینہ شریف کی جو آب و ہوا یہ ہمیں موافق نہیں آئی۔ تو کہتے ہیں کہ مدینہ شریف میں وہ کئی ایک بیماریوں سے دوچار ہو گئے، کئی ایک بیماریاں ان کو لاحق ہو گئیں۔ تو انہوں نے حضور کی خدمت میں آ کر یہ درخواست پیش کی کہ ہمیں کہیں شہر سے باہر کھلی فضا میں کوئی جگہ عنایت فرمائی جائے تاکہ وہاں ہم صحت مند ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا اچھا بھائی جہاں وہ اونٹنیاں نا میری ہیں تو ان کو وہاں لے جائیں ان اونٹیوں کی جگہ میں۔ اور ساتھ ہی حضور نے فرمایا کہ اچھا جی تم چونکہ بیمار ہو اور تمہاری بیماری کا علاج یہ ہے کہ تم نے ان اونٹنیوں کے پیشاب بھی پینے ہیں اور ان کا دودھ بھی پینا ہے۔ اب وہ چلے گئے تو جب وہ چلے گئے تو انہوں نے اونٹنیوں کا پیشاب اور دودھ پینا شروع کر دیا اور اس سے وہ صحت مند ہو گئے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اگر حلال جانوروں کا جو
پیشاب ہے اگر وہ ناپاک ہوتا تو پھر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ان اوکل قرینا وغیرہ کو اونٹنیوں کے پیشاب پینے کی اجازت نہ دیتے ہیں۔ آپ کے لوگوں کو اونٹنیوں کا پیشاب پینے کی اجازت دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حلال جانوروں کا جو پیشاب ہے وہ پاک ہوتا ہے، ناپاک نہیں ہوتا۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور کے چرواہے کو اور اس کے ساتھ جو اور لوگ تھے ان کو قتل کر دیا اور وہ آپ کے جانوروں کو وہ ہانک کر لے گئے۔ تو صبح سویرے حضور کو اطلاع ملی تو حضور نے ان کے تعاقب میں کچھ لوگوں کو بھیجا، پھر ان کو پکڑ کر لایا گیا۔ حضور نے فرمایا اچھا بھائی ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، ان کے پاؤں کاٹ دیے جائیں، ان کی آنکھیں اکھیڑ دی جائیں اور ان کو گرم زمین میں ڈال دیا جائے۔ وہ پانی مانگتے تھے لیکن ان کو پانی نہیں پلایا جاتا تھا۔ ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ بھائی انہوں نے چوری کی، قتل کیا اور ایمان لانے کے بعد پھر یہ مرتد ہو گئے، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا۔ یہ جو حدیث پاک ہے اس پر تفصیلی گفتگو تو انشاءاللہ کل کے سبق میں ہوگی، تفصیلی گفتگو کل کے سبق میں ہوگی اور یہاں بڑی کوئی تھوڑی سی تفصیل ہے۔ تو یہاں حضرت امام بخاری فرماتے ہیں دیکھیں نا، تو اونٹوں کا پیشاب حضور نے پینے کا حکم دیا، تو اس کے بہت سے جوابات ہیں۔ ان سے جوابات میں سے یہ ہے کہ بھائی حضور نے جو ان کو پیشاب پینے کا حکم دیا کیا اس لیے حکم دیا کہ یہ ان کا یہ پیشاب یہ پاک تھا؟ کیا اس لیے حکم دیا؟ یہ بیماری کے علاج کے لیے حضور نے ان کو اونٹوں کا پیشاب پینے کا حکم دیا؟ آپ پہلے یہ ثابت کریں کہ حضور نے جو انہیں پیشاب پینے کا حکم دیا تو وہ پیشاب کے حلال ہونے کی وجہ سے دیا ہے، یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہوتا۔ البتہ یہ آپ کو مختلف قسم کی حدیث سے آپ کو مل جائے گا کہ حضور نے انہیں اونٹوں کا پیشاب پینے کا جو حکم دیا وہ علاج کے طور پر دیا ہے، اور وہ اس لیے نہیں دیا کہ اونٹوں کا پیشاب جو ہے وہ پاک ہے اور وہ ناپاک نہیں ہے۔ تو جب احادیث سے اس قسم کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں کہ حضور کا یہ ارشاد مبارک یہ کوئی حلال جانوروں کے پیشاب کے پاک ہونے کے لحاظ سے نہیں تھا، علاج کے لحاظ سے تھا۔ اب یہاں ایک اور نیا مسئلہ درپیش آتا ہے، وہ یہ ہے کیا حرام چیزوں کے ساتھ علاج کروانا جائز ہے یا نہیں؟ اس میں کچھ تفصیل ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں حضور نے جو ان کو پیشاب پینے کا حکم دیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ آج بھی اگر کوئی حاذق حکیم یہ حکم دے کہ فلاں چیز کی وجہ سے فلاں حرام چیز کی وجہ سے تمہارا علاج ہے، بامبر مجبوری، جس طریقے سے کہ مثلاً بامبر مجبوری یہ خون پینے کی بھی اجازت ہے، شراب پینے کی اجازت ہے اپنی جان بچانے کے لیے، تو یہاں بھی بامبر مجبوری آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا۔ تو اگر کوئی عام حاذق حکیم یا ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اسی میں شفا ہے پھر تو ٹھیک ہے، حضور سے بڑھ کر کون حاذق اور حکیم ہو سکتا ہے؟ اور حضور کا جو ہر ارشاد ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کا یہ جو علاج ہے ان کے علاج کا حصہ حلال جانوروں کا پیشاب بھی تھا، بطور دعا تھا، اس لیے نہیں تھا کہ ان حلال جانوروں کا جو پیشاب ہے یہ بھی پاک ہوتا ہے۔ باقی حدیث کا جو دوسرا ٹکڑا ہے اس میں کافی ساری گفتگو ہے، بشرط زندگی اور بشرط صحت۔ انشاءاللہ اس پر کل کے سبق